خیال کیوں نہیں رکھتے؟ ہم اگر ایسا نہیں کرتے بلکہ اہل بیت کے منبر سے اگر ہم نفرت کا، اشتعال کا، تشدد کا پیغام دے رہے ہیں تو یقین جانیے ہم وارث پیغام کربلا نہیں بلکہ دشمن پیغام کربلا ہے. کیونکہ کربلا تو وہ ہے جس کا وارث اگر اپنے نانا سید الانبیاء کی پشت پر ہو تو شاہکار رسالت ہے، اگر وہ اپنے بابا کی آغوش میں ہو تو فخر ولایت ہے، اور اگر جگر گوشہ رسول کی آغوش میں ہو تو نگین طہارت ہے. کربلا کیا ہے؟ کربلا تو وہ ہے جس کے وارث نے نوک نیزہ پر قرآن کی تلاوت کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد کی فضیلت اور عظمت کا سکہ بٹھا دیا، اور خالی ان کی عظمت کا سکہ نہیں بٹھایا بلکہ قرآن اور دین کی بالادستی کا پرچم لہرا دیا. ارے یہ وہ معرکہ ہے جس کے علمدار، جس کے پرچم بردار حضرت عباس یعنی علی کے بیٹے ہیں، جنہوں نے یزیدیت اور ناصبیت کو رسوا کر دیا. یہ وہ قبیلہ ہے، یہ وہ خاندان ہے، یہ وہ قافلہ ہے چھوٹا سا جس کے نونہالوں کی تشنگی نے یقین کریں ہمیں سیراب کر دیا. اب بتائیے بھلا کیا ربط ہے کربلا کا، پیغام کربلا کا، کہ اس کا کوئی ربط نہیں بنتا انتشار سے، لغو رسومات سے، نفرتوں کے بیج بونے سے، ایک دوسرے کو قتل کرنے سے، ان کے نام پر لا حاصل بحث و مباحثہ کرنے سے، ایک ہی کلمہ گو ہو کر ایک دوسرے کو گالیاں دینے سے کربلا یا کربلا والوں کا کوئی ربط بنتا ہی نہیں ہے. افسوس کی بات ہے آج امت مصطفیٰ، امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کردار حسینی، فکر حسینی کا فقدان ہے، اور یہی وجہ ہے، یہ آج کی بات نہیں ہے. شاعر مشرق محب اہل بیت علامہ اقبال کو کہنا پڑا قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہے تابعدار ابھی گئے سوئے دجلہ و فرات. یعنی حجاز کے قافلے کو دیکھو، اس میں ایک بھی حسین نظر نہیں آتا کہ جو مطلق العنان یعنی کسی ڈکٹیٹرشپ کے سامنے بے باکانہ کھڑا ہو جائے اور اپنا سر کٹا دے. اور لیکن دوسری طرف دیکھو دجلہ و فرات کی گیسوں میں ابھی تک پیچو خم باقی ہے. آسان لفظوں میں کس قدر افسوس کی بات ہے کہ کفر اپنی طاقت کے ساتھ آج جلوہ گر ہے، لیکن اس کا مقابلہ کرنے کے لیے مسلمانوں میں کوئی شخص بھی امام حسین کے نقش قدم پہ چلنے کو تیار نہیں ہے. جس دور میں علامہ اقبال نے یہ بات کی وہ دور بھی ایسے تھا کہ پوری امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم غلامی کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی اور ذلت کی اتھاہ گہرائیوں میں گری ہوئی تھی، نا امیدی کی گھنگور گٹھائیں چھائی ہوئی تھی. مگر علامہ اقبال نے انہیں رسم شبیری ادا کرنے کا کہا اور رسم شبیری کی طرف متوجہ کیا تو پتا چلا کہ صرف زبان سے ذکر کرنے یا دل میں یاد تازہ کرنے سے حق ادا نہیں ہوتا، بلکہ درس شہادت حسین، پیغام کربلا کا تعلق ہمارے کردار سے ہے اور ہمارے عمل سے ہے. انسانی حقوق کی پامالی، نا انصافی، حق تلفی، دوز دھاندلی، جبر و ذلت سماج کو اندر سے دیمک کی طرح کھا جاتی ہے. اور کیا آج ہمارے معاشرے میں نظر نہیں آتا حقوق کی پامالی کس قدر ہے؟ کبھی سڑکوں پر دیکھیے کس قدر تعصب ہے غریب اور امیر میں، گاڑیوں کے سٹینڈر میں، نا انصافی عروج پر. اگر آپ غریب ہیں تو آپ کو انصاف نہیں مل سکتا، اور آپ امیر ہیں تو پھر عدالتیں خود آپ کی چوکھٹ پہ چل کر آئیں گی. ہمارے یہاں جبر، ہمارے یہاں ذلت، یہ ساری وہ رذیل خاصیتیں ہیں جو سماج کو، معاشرے کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے. اب ہمارے پاس فقط جذبہ حسینیت بچتا ہے،
جو اس صورتحال سے مجھے اور آپ کو نکال سکتا ہے، یہ مؤثر علاج ہے۔ تو کربلا نے ہمیں خالی حق و باطل میں تمیز نہیں دی، بلکہ ہمیں حق کو حق اور باطل کو باطل کہنے کی جرت بھی عطا کی ہے۔ آج کی دنیا بالخصوص مسلم ممالک انتہائی نازک صورتحال سے گزر رہا ہے۔ ہمیں پیغام کربلا کو سمجھنے کی ضرورت ہے جس کے ہم وارث ہیں۔ ہمیں رسومات سے دامن بچانا ہے۔ یہاں ہم چند پوائنٹس لیتے ہیں کہ اگر ہمیں پیغام کربلا کا وارث بننا ہے تو دیکھیے، سب سے پہلے تو ہمیں حق کا قیام للہ، اللہ کے لیے قیام، اللہ کے لیے کھڑا ہونا ہوگا۔ یہ کربلا کے وارثوں کو پیغام دے رہی ہے۔ سورہ سبا آیت نمبر 46 میں دیکھیے، اللہ کریم فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل انما اعظکم بواحدۃ ان تقوموا للہ۔ کہہ دو اے محبوب، آپ کہہ دیجئے، میں تمہیں صرف ایک نصیحت کرتا ہوں، ایک نصیحت کہ تم اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، ان تقوموا للہ، کہ تم اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ یعنی کربلا قیام للہ کا نام ہے، کربلا اللہ کے لیے کھڑے ہونے کا نام ہے، کربلا کسی جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنے کا نام ہے، کربلا اللہ کے قانون کو نافذ کرنے کا نام ہے، کربلا سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کا نام ہے۔ کربلا کیا ہے؟ کربلا یہ ہے کہ دین باقی رہے اللہ کے لیے اور سب کچھ باقی رہے اللہ کے لیے، یہی کربلا ہے۔ اور دین کے خاطر جان وہی دے سکتا ہے اس وقت جو وارث کربلا ہو۔ جیسے کہ امام حسین علیہ السلام نے ان مشکل حالات میں ایک جملہ کہہ کر اپنی بات کو مکمل کیا کہ جب آپ کو پریشرائز کیا گیا کہ بھائی وہاں طاقت ہے، وہاں حکومت ہے، وہاں افواج ہے، وہاں اسلحہ ہے، وہاں مالک غنیمت پہ کھڑے ہوئے لوگ ہیں، بڑے بڑے لوگ اس کے ساتھ ہیں، بس آپ مان لیجئے، بیٹھ کر لیجئے۔ آپ نے تاریخ ساز جملہ بولا اور آپ نے فرمایا، مثلی لا یباع مثلہ، میرے جیسا یزید جیسی کی بیعت نہیں کر سکتا۔ کیا جملہ ہے؟ میرے جیسا، یعنی یزید، یعنی میرا حسین حق و صداقت کا وہ میزان ہے کہ خالی میزان نہیں ہے بلکہ ہر دور میں حق و باطل کی کسوٹی ہے، لہذا وہ یزید کی بیعت نہیں کر سکتے۔ اگر اتنے حقائق جاننے کے بعد بھی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ دو شہزادوں کی جنگ ہے، تو یقین کریں اگر ہم نے کہہ دیا نا یہ دو شہزادوں کی جنگ ہے تو ہم انسانیت اور اخلاقی اقدار سے بہت دور ذلت اور پستی کی گہرائی میں جا گریں گے۔ یہ دو شہزادوں کی جنگ نہیں ہے، حق و صداقت کا مجموعہ میرا حسین ہے۔ کہاں وہ جوانان جنت کا سردار اور کہاں شام کے تخت پہ بیٹھا ایک شرابی اور بدماش، کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چمن کا پھول اور کہاں انسانیت کا یہ دشمن، کہاں حسینیت نام ہے احترام انسانیت کا اور جبکہ یزیدیت نام ہے ظلم و جور کا۔ یہی نہیں، یزیدیت انسان کے ماتھے پر بدنما داغ ہے، حسینیت ہمارے سروں کی معراج ہے۔ بہت فرق ہے، اور اس فرق کو مزید سمجھنا ہو تو علامہ اقبال نے کہا، موسیٰ و فرعون شبیر و یزید، موسیٰ و فرعون شبیر و یزید، ای دو قوت از حیات آیت پدید، یعنی موسیٰ اور فرعون، حسین اور یزید، یہ دو قوتیں جب سے زندگی کا آغاز ہوا ہے تب سے ایک دوسرے کے مقابل ہیں۔ تو موسیٰ اور حسین علیہ السلام حق کے نمائندے ہیں اور فرعون اور یزید باطل کے پیروکار ہیں۔ تو آج ذرا دیکھیے کہ جب حق کی راہ میں ذرا سی سختی آتی ہے ہم فوراً یزیدیت کو قبول کرتے ہیں اور ہتھیار ڈال دیتے ہیں۔ دوسرا جو سبق ہمیں ملتا ہے وہ ہے دین کی بقا، اللہ کے لیے قیام
اور دوسرا سبق ہمیں کیا مل رہا ہے؟ دین کی بقا، سید الشہداء کی وہ آواز، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میری مدد کرے، ہے کوئی جو میری مدد کرے؟ آج تلک دنیا میں گونج رہی ہے، آج تلک اس صدا کا مقصد اسلامی اقدار کو زندہ کرنا، قائم رکھنا، خواہ کتنے ہی مصائب آئیں، کتنی ہی مشکلات آئیں، انہیں برداشت کرنا ہے۔ دنیا گواہ ہے کہ ظلم کے پہاڑ ٹوٹ گئے، لیکن میرے حسین کے کوہ عزم و استقلال میں ذرا جنبش نہیں آئی، اور میرے حسین کی زباں پر یہ شعر جاری ہوا، اگر میرے نانا کا دین برقرار نہیں رہ سکتا تو جب تک کہ میری رگے حیات نہ کٹ جائے تو اے تلواروں آؤ میرا جسم حاضر ہے، اے تلواروں آؤ، اگر میری شہرت کٹنا ضروری ہے میرے نانا کے دین کو سینچنے کے لیے تو حسین کا جسم حاضر ہے۔ تو یہ میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روش تھی، اور یہ کوئی پہلی بات نہیں ہے۔ دین اسلام کی خاطر میرے امام حسین سے قبل بھی صحابہ کرام علیہ رضوان نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اور نہ صرف انہوں نے بلکہ صحابیات نے بھی اپنی جانیں پیش کر دی اسلام کے لیے، اسلام کی خاطر ہر تکلیف اور اذیت کو برداشت کیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی خاطر اپنے گھر بار لوٹا دیے، خونی رشتوں کو خوشی خوشی موت کے حوالے کر دیا، اپنی آبائی سرزمین چھوڑ دی، کہیں اور جا بسے، لیکن ان کے حوصلے پست نہ ہوئے، انہیں تپتے صحراؤں دہتے کوئلوں پر لٹایا گیا، انہیں لوہے کے لباس پہنا کر تپتی دھوپ میں لٹایا گیا تاکہ سورج کی سختی کو یہ سہے، ان کے بچوں، ان کے اہل خانہ کو ان کی آنکھوں کے سامنے سولی پر لٹکایا گیا، نیزوں سے، تلواروں سے، خنجروں سے، ارے کوڑوں کے ساتھ انہیں لہولان کیا گیا، بھوکے پیاسے انہیں دھوپ میں باندھا گیا، یہاں تک کہ کبھی گھر چھینا تو کبھی بہن بھائی چھین لیے، ماں کو باپ سے، باپ کو ماں سے، مختلف رشتوں کو ایک دوسرے سے جدا کیا، انہیں اپنے ہی وطن سے نکالا گیا۔ غیر ظلم و جبر سفاکی کا کوئی ایسا حربہ نہیں تھا جو ان پر نہ آزمایا گیا، وہ تپتا صحرا ہو، اندھیری راتیں ہو، ٹھٹرتی راتیں ہو، گواہ ہے کہ ان صنف نازک کی یعنی صحابیات کی استقامت میں ذرہ برابر جنبش نہ آئی، اور ہمیشہ کے لیے اور آگے تاریخ میں ان کی قربانیاں محفوظ ہو گئیں۔ تو بتانا مقصود یہ ہے کہ حضرت امام حسین سے قبل بھی قربانیوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ رہا، اور اس میں سب سے پہلی قربانی تو آپ جانتے ہیں نا صحابیات میں، بتائیے سب سے پہلی قربانی صحابیات میں حضرت سمیہ، جو کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ شید الخاتون اپنے خون کا نذرانہ پیش کر کے شجر اسلام کی جڑوں کو مضبوط کیا اور اسلام کی پہلی شہیدہ ہونے کا اعزاز حاصل کیا۔ اب اس نظر میں ذرا اپنا محاسبہ تو کیجئے، صحابیات اور صحابہ کرام علیہ رضوان تو وہ تھے جنہوں نے ہجرتی کی، مال و جان کی قربانیاں دی، دین کی تعلیمات کو پھیلایا، میدان جنگ میں خالی مرد نہیں، عورتیں بھی آئیں، بچے بھی آئے، سب نے اپنے اپنے حصے کا کام کیا۔ دوسری طرف شہزادی کونین خاتون جنت کی اولادوں نے دین کی بقا کے لیے کرب و بلا کے میدان میں طرح طرح کے ظلم سہے، اپنے خون سے دین اسلام کو سینچا، لیکن سر نہ جھکایا۔ اب ان دونوں کے تناظر میں، یہاں جماعت صحابہ یا اہل بیت، ان کے تناظر میں اپنا اور میرا عمل دیکھیے، ہمارا عمل ہے یہ عمل سیاہ ہے، غور و فکر کیجئے، ہمارے کس عمل سے، کس ادا سے، کس انداز سے کردار حسینی نظر آتا ہے، بلکہ ہمارے کرتوت اتنے سیاہ ہیں کہ ہر ہمارے معاملے اور رویے سے یزید کے معاملات اور رویے کی عکاسی ہوتی ہے۔ ہمیں فکر ہی نہیں ہے
हम दिन रात हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में मर्सी भी पढ़ लेते हैं, लोही भी पढ़ लेते हैं, जिक्र भी कर लेते हैं, नारे भी लगा लेते हैं और पूरी जिंदगी ऐसे ही गुजार देते हैं। लेकिन जिंदगी के अगर वो मामूलात देख लिए जाए ना, जो घर में है, जो दफ्तर में है, बाजार में है, कमाते हुए है, रोते हुए है, हंसते हुए है, यकीन करें कहीं भी हमारी सीरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मैचिंग नजर नहीं आती। हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा खाना, हमारा पीना, हमारा कमाना, हमारा जिंदगी गुजारना उसी ऐश परस्ती, ऐश पसंदी के साथ है जो यजीद की जिंदगी में मिलता है। लेकिन हम दावा यही करते हैं कि हम अहले बैत से मोहब्बत करते हैं और यजीद से नफरत करते हैं। ये जबानी दावा है, अमल में हमारे कहीं भी हमें किरदार हुसैनी नजर नहीं आता। तो सोचिए आज हम खड़े कहां हैं? इन 10 दिनों में हमारे पास जिक्र हुसैन, जिक्र अहले बैत, जिक्र सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान, यहां तक के दर्स कुरान के लिए कोई वक्त हमारे पास मैसर नहीं है। हमारी जिंदगी इतनी फास्ट है कि उस जिंदगी में टीवी, फिल्में, गाने, ड्रामे, गीबतें, लड़ाइयां, सबके लिए वक्त है। नहीं है तो हमारे पास दीन के लिए इतना सा भी वक्त नहीं है कि हम निकाल सकें। बात नमाज की हो तो हम सुस्ती दर सुस्ती, बात कुरान की हो तो दूरी दर दूरी, दीनी इल्म सीखने की बात हो तो बेरगबती का वो आलम है, वो आलम के नाकाबिले दी। अभी आप कोई दुनियावी कोर्स कीजिए, लैंग्वेज सिखाइए, कोई स्किल्स का सिखाइए, एक रश लग जाएगा। अब आप दीन सिखाइए, वहां आपको लोग नहीं मिलेंगे। हक के लिए कहीं आवाज बुलंद करना हो, हम डर के दुबक के बैठ जाते हैं। नेकी का काम करना हो, हम कहते हैं हमारे पास वक्त नहीं है। हराम और हलाल की तमीज तो सिरे से नहीं है, वो तो हमने ऐसी बुला दी कि गोया हम मुसलमानों पे कोई चीज हराम ही नहीं है। तो मुझे बताइए, जबान से दावा, दावाए हुब्बे अहले बैत, जबान से दावा, दावाए हुब्बे सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान, जबान से दावा, दावाए हुब्बे उम्महातुल मोमिनीन। लेकिन यकीन करें उनके रास्ते पे चलने की बात आए, हम लंगड़ा कर भी नहीं चलते, हम घिसट कर भी नहीं चलते। तो सोचिए तो सही कि हम दीन को दे क्या रहे हैं, हम दीन के लिए कर क्या रहे हैं। हम 24 घंटे में कितने मिनट कुरान को देते हैं। हम कुरान का पैगाम दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मेरे हुसैन ने अपना दिल, अपना जिगर, अपना सर, अपनी औलाद, अपनी अज़वाज, अपने भांजे, अपने भतीजे, सब कुछ दीन को दे दिया। क्या हमने अपनी जुबान, अपनी आंखें, अपना दिल, अपने हाथ फकत अल्लाह की अताअत में इस्तेमाल किए? देने नहीं है, सिर्फ अताअत करनी है, अताअत में इस्तेमाल किए। अगर आज दीन मुझसे आपसे कुछ मांग ले, हमारे पास है कुछ देने के लिए? हम दीन को क्या देंगे? आंखें देख देख कर चश्मा लग गया, रोशनी कम हो गई, कमर हमारी खमदार हो गई, हमारे आजा कमजोर हो गए, हमारी ताकत कहीं दफन हो गई। लेकिन आज भी हम अल्लाह की तरफ लौटने के लिए तैयार नहीं है। हमें तो इमाम हुसैन ने बताया कि सुनो, जब करबो बला का मैदान देखो तो बस इस आयत मुबारक को समझ लेना, सूरह अनाम की 162, कुल फरमा दीजिए इन्ना सोलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। करबला तो हमें सिखा रही है कि मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी जिंदगी, मेरी मौत, सब कुछ अल्लाह के लिए है। हमारे पास क्या है अल्लाह को देने के लिए? मुझे ये बताएं। सिर्फ हर वो चीजें जिस पर हमें अमल ना करना पड़े, पैसा लगाना पड़े। यानी आप हमसे रसूमात करा लीजिए, हम अपने पीर के उर्स में हजारों रुपए लगाकर
سفر کی صعوبت برداشت کر کے چلے جائیں گے، لیکن حی علی الصلاۃ کی آواز پر ہم مسجد چل کے نہیں جائیں گے. ہم مزارات کے نام پر ڈھیروں ڈھیر چادریں خرید لیں گے، لیکن اپنے رشتہ داروں میں موجود کسی یتیم کے سر کو نہیں ٹھاپیں گے. کسی بیوہ کو عزت کا لباس دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اسے اپنے نکاح میں لے لیں اور صحابہ کرام علیہ رضوان کی سنت کو پورا کر لیں. ہم تیار نہیں ہیں. ہم اسلام کے نام پر مر سکتے ہیں، لیکن ہم اسلام کے لیے جینا نہیں چاہتے. ہم اسلام کے نام پر کسی کو مار سکتے ہیں، لیکن ہم اس اسلام پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم نے دین اسلام کو بحث و مباحثے کا میدان بنا کے رکھ دیا. عمل کچھ بھی نہیں، کچھ بھی عمل نہیں ہے ہمارے پاس. تو ہم دین کو کیا دے رہے ہیں؟ اگر کوئی نماز پڑھ بھی رہا ہے میری طرح، جیسا کہ میں اپنی بات کر رہی ہوں، تو کیا 5 وقت کی غفلت میں ڈوبی نمازیں، اجلت میں مارے ہوئے جلدی جلدی کی ٹکریں، جیسے کہ اللہ اکبر، دل کہیں، دماغ کہیں، نگاہ کہیں، یہ عبادتیں ہماری؟ اور صرف مصلی پہ آ کے مسلمان، محفلوں میں بیٹھ کے مسلمان، گھر میں ہو گئی موت، میت، شادی، تو پھر ہندوستانی رسومات، پھر میں مسلمان کیسی اور آپ کیسی. اب ہم وہ کریں گے جو ہندوستانی رسم و رواج ہے. تو ہمارے پاس کیا ہے اللہ کو دینے کے لیے؟ سالوں سے ہم ذکر کربلا کر رہے ہیں، تو ہم اللہ کو کیا دے رہے ہیں؟ ارے کربلا ایسی حق شناسی کا نام ہے جو ہمیں اپنی انا، خواہشات اور جان تک قربان کرنے کا درس دیتی ہے، لیکن ہم ایسا کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اسی کربلا میں ہمیں امام حسین نماز پڑھتے ہوئے اور صبر کی اعلیٰ منزل پر ملتے ہیں. یہاں اونٹوں کی برہنہ پشت پر بھی اہل بیت نے نماز ترک نہ کی. میرے حسین نے آخری سجدہ بھی نماز کا ادا کیا، اور آج ان کے ماننے والے نمازوں کو اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں ہے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد طلب کرو صبر سے، صلات سے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو مشکل میں نماز کے لیے دوڑتے ہیں؟ صحابہ کرام علیہ رضوان کا تو معمول ہے، سورج گرہن ہو، چاند گرہن ہو، کسی کے مرنے کی خبر ملے، کسی کی تکلیف کی خبر ملے، فوراً نفل نمازوں کی طرف دوڑتے تھے. اور ہم مشکل میں ہو، ہم عاملوں کو ڈھونڈتے ہیں، کسی پیر کو ڈھونڈتے ہیں، تعویذات لے لیں. تعویذات لینے والوں سے میں جب پوچھتی ہوں کہ بھئی نمازوں کی پابند ہیں آپ؟ نمازوں کے نہیں. ارے جس اللہ کریم کو آپ کی مشکل حل کرنی ہے، آپ اس کی بارگاہ میں 5 وقت جو کہ فرض ہے آپ حاضری نہیں لگا رہے، لیکن آپ کسی کے کہنے پر بلوچستان چلی جائیں گے عامل کا سن کر، اس سے تعویذ لینے، اس کو اپنی مشکل بتانے. میرے امام حسین علیہ السلام نے تلوار اور نیزے کے سائے میں بھی اپنی نماز نہیں چھوڑی. حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے ہاتھ بھی رسم میں بندھے تھے، نماز ترک نہیں کی. وہ جو انتہائی اداس رات تھی، شان غریبہ، کسی نے اپنی نماز ترک نہیں کی. ارے صحابہ کرام علیہ رضوان میدان جنگ میں نماز ترک نہیں کرتے تھے، دشمن مقابل میں ہوتے تھے، اور ہم ذکر حسین کرنے والے اپنی نمازوں سے غافل. جبکہ یہ معرکہ حق و باطل ہمیں نماز اور صبر کا درس دیتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، کہ ایمان والو صبر سے مدد طلب کرو، نماز سے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو مجھے بتائیے، کیا صلات اور صبر سے ہمارا اتنا مضبوط تعلق ہے؟ کیا ہمارے گھروں میں نمازوں سے روشنی ہے؟ ہمارے مساجد میں پہلی صف مکمل نہیں ہوتی، کہنے کو ہزاروں لوگ مجمع میں ہوتے. آپ کوئی نفلی مجلس رکھ لیجئے، محفل،
सैकड़ों का क्राउड होता है, लेकिन जब बात फराइज की हो तो यकीन करें 2 रौ भी मुकम्मल नहीं होती। तो हम क्या सबक ले रहे हैं? जो हकीकी हुसैनी होगा वो सब्र और सलात से जुड़ा होगा, हकीकी हुसैनी जुल्म के खिलाफ खड़ा होगा। वल्लाहु ला युहिब्बुल ज़ालिमीन, सूरह आल इमरान। अल्लाह जुल्म करने वालों को पसंद नहीं करता। आप मुझसे ये आयत बार बार सुन रहे हैं, बार बार ना। आप सोच रहे होंगे शुक्र है हम तो जालिम नहीं है, मिस तो गजा में मौजूद यहूदियों को कह रही होंगी, या मिस बड़े बड़े लोगों को। जरा अपने कुर्ब जवार में नजर डालें, अपने घरेलू मामलात, खानदानी मामलात, मियां बीवी के इख्तलाफात, सास बहू के झगड़े, भाई भाई की विरासत का मसला इनफरादी हो या इज्तिमाई, मुल्की सतह पर हो या गैर मुल्की, हर जगह आपको ताकतवर कमजोर पर जुल्म करता हुआ नजर आएगा। घरों में भी यही है, जिसका पास ताकत है वो कमजोर पर जुल्म कर रहा है। यानी आसान लफ्जों में कहूं, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अगर ऐसा ही कानून हमारे घरों में रहे, घरों में, हमारे मोहल्ले में, हमारे इलाके में, हमारे वतन में, तो फिर याद रखिए ज्यादा चौड़ा होने की जरूरत नहीं है। सूरह हूद आयत नंबर 18 में अल्लाह करीम ने फरमाया, अला सुनो, लानतुल्लाहि अला ज़ालिमीन, जुल्म करने वालों पर अल्लाह की लानत है। लानत, ये जब अल्लाह की लानत मुस्तकिल बरसती है ना, मुस्तकिल, तो बात लानत पे नहीं रुकती। अल्लाह करीम ने सूरह आल इमरान में फिर फरमा दिया, अल्लाहु ला यहदिल कौमल ज़ालिमीन, जुल्म करने वालों को अल्लाह हिदायत नहीं देता। लानत तो है ही, हिदायत भी छिन जाती है। तो सोचने की बात यह है कि जिक्र हुसैन अलैहिस्सलाम करने वाले कहीं ना कहीं, किसी न किसी सतह पर कहीं जुल्म करने के मुर्तकिब तो नहीं हो रहा है। पाकिस्तान में तो आपको मालूम है, ताकत और कमजोर, बस 2 ही ताकतें रह गई। ताकतवर है, कमजोर तरीन है। जो ताकतवर है सारी आसाइशें उसके लिए, पूरा वतन उसके लिए। जो कमजोर है, कमजोर तरीन है, उसे आसाइशें क्या मिलेगी? हमारे यहां उससे जीने का हक भी छीन लिया जाता है। यही काम हम रिश्तों में भी करते, यही काम हम ताल्लुकात में भी करते, यही काम हर जगह। तो ये कुरान पाक की जो आयतें हैं जुल्म के खिलाफ, और जो मेरे हुसैन ने जुल्म के खिलाफ कयाम किया था, क्या उसका इजरा मेरी और आपकी जात पर नहीं होगा? सोचिए तो सही। भाई करबला का वारिस बनना है, यानी करबला के पैगाम का वारिस बनना है, तो फिर आपको अल्लाह के लिए खड़ा होना होगा। फिर आपको बातिल से खौफजदा नहीं होना है, फिर आपको हक के लिए आवाज को बुलंद करना है, आपको मजलूम का साथ देना है, आपको नमाज कायम करनी है, आपको सब्र का अमली मुजाहरा करना है, और आपको जुल्म के निजाम को बदलने की नियत करनी है। लेकिन इन सारे कामों से पहले आपको अपनी इस्लाह की जरूरत है, अपने आप को सुधारने और सुधारने की जरूरत है। जब तक ये इस्लाही अमल मेरे अंदर नहीं होगा, ये बाहर कोई तासीर नहीं रख सकेगा। और इस तनाजुर में जो मैं आपको समझा रही हूं, हमारे दामन में क्या है? ला रसूमात का हुजूम। 9 और 10 की रात क्या होगा? औरतें बाहर, मर्द बाहर, ताजिए देख रहे हैं, शरबत पी रहे हैं, बाहम इख्तलात, पूरी रात रोडों पे गुजर गई। तुम उतना ही कर लो जितना अहले बैत ने किया था। अहले बैत ने तो इस रात अल्लाह की बारग में सरबसजूद रातें गुजारी थी, तुम ये कर लो। तुम वही तमाशा लगा रहे हो जो तमाशा शाम और वहां के दरबारों में लगा। ये हमारे पास ये रह गया, फकीर बना ले, भीख मंगवा ले, कड़े पहन ले। एक अच्छा काम है लंगर, लेकिन उसमें भी इस कदर खुद नुमाई और इस कदर रिस्क की बेदबी, ये फेंक फेंक के देना
کیا ہے؟ تو ہمارے پاس کیا ہے؟ حسین کے نام پر رسومات کا ایک ڈھیر ہے، اور کسی بھی رسم میں جان نہیں ہے، کیونکہ جان مقصد میں ہوتی ہے، جان نظریے میں ہوتی ہے۔ ہمارے پاس نہ کوئی مقصد بچا، نہ اس کی غایت بچی، نہ ہمارا ہدف بچا ہے، رہ گئی رسم اعضا، روح بلالی نہ رہی۔ تو ذرا اپنے اپنے دامن میں جھانکیے کہ فکر حسین کے کئی پہلو ہیں جن کے عرفان کی ہمیں ضرورت ہے، لیکن ہمارے پاس تو معرفت بھی نہیں، ہمارے پاس تو جانکاری بھی نہیں۔ پھر ہم اس دنیا اور اس زمین کے بڑے بڑے بحرانوں سے کیسے نمٹیں گے؟ آپ کربلا کو ایک رسم کے طور پہ نہ لیں، آپ کربلا کو خالی حلیم اور شب عاشورہ میں جو چیزیں باہر روڈ پر ہوتی ہیں یا جو چند آپ کی رسمیں آپ کے گھر میں وہاں تک محدود نہ کریں۔ ارے کربلا شعور، حریت، خودداری، جرت و شجاعت، ایثار و قربانی اور صبر و انقلاب کا مکمل فلسفہ ہے، اور ہم نے کربلا کو چند رسومات تک محدود کر لیا۔ یہی وجہ ہے غم کر لیتے ہیں، غم منا لیتے ہیں، آنسو بہا لیتے ہیں، مجالس و محفل منعقد کر لیتے ہیں، یہاں رو رو کے کہتے ہیں حسین ہم ہوتے تو آپ کے ساتھ ہوتے، لیکن اپنی گھر میں ظلم ہو رہا ہوتا ہے، ظلم کے خلاف نہیں بولتے، اپنے محلے میں طاقتور ظالم ہوتا ہے اس کا ہاتھ نہیں پکڑتے، حق کے لیے قربانی کہیں نہیں دیتے، نمازوں سے غافل، نفس کے پجاری۔ اور بات یہ ہے کہ کربلا کو ہم نے ایک مجسمہ، ایک بدھ بنا لیا جس کی ہم پوجا کر رہے ہیں، لیکن مقصد کہیں نہیں ہے، ہدف کہیں نہیں ہے، ارے مقصد کہیں نہیں ہے کہ ہمیں پیغام کربلا لینا کیا تھا۔ صحیح ہے؟ تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم ہی کربلا کے وارث ہیں تو پھر حق کے لیے کھڑے ہو، عدل کا پرچم بلند کریں، ظالم کے سامنے خاموش نہ رہیں، اپنی اولادوں کو پھر دین حق کے لیے پالیں، اپنی بیٹیوں کو حیا کی چادریں اوڑھائیں، اپنے گھروں کی شادیوں کو اہل بیت کی سنتوں میں ڈھالیں۔ یہ ہندوستانی اوور آل رسم و رواج جس میں جہیز ہے، جس میں چوچک ہے، جس میں بے پردگی ہے، جس میں ناچ گانا ہے، جس میں مرد و عورتوں کی شناسائی ہے، اس سے برات کا اعلان کریں۔ ہماری ایک بہن یہاں بیٹھی ہیں، ہماری اسٹوڈنٹ انوار حبیب کی نسیمہ، اللہ کریم درازی عمر بالخیر دے۔ اس دور میں ابھی 2 یا 3 ہفتے پہلے انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کی گھر کی سطح پر، سنت کے عین مطابق قریبی رشتہ داروں کو بلا کر، بغیر کیمرے، بغیر مووی، بغیر شور شرابے، بغیر عورتوں اور مردوں کے اختلاط کے، عزت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، اللہ کریم کی رضا کے عین مطابق اپنی بیٹی کی رخصتی کی ہے۔ پتا چلا، کہنے لگی مس آدھا خاندان تو ناراض ہو گیا کہ آپ نے شادی ہال میں کیوں نہیں کی، آپ نے شادی ایسے کیوں نہیں کی۔ تو آج وہ دور ہے کہ جو دین پہ چل رہا ہے وہ مجرم ہے، جو دین پہ عمل کر رہا ہے گویا اس نے انگارہ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ لیکن پھر بھی کمی نہیں ہے، ہر دور میں دین کی مکمل اطاعت کرنے والے حسینی جذبے سے لبریز لوگ موجود رہیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہمیں کربلا کو زندہ رکھنا ہے تو اپنے دور میں اپنی استطاعت کے مطابق ظلم کے خلاف قیام کریں، لا رسومات سے دامن بچائیں، اللہ کی رضا کے لیے سب سے پہلے اپنی نمازوں کی پابندی کریں اور اپنی حیا کی چادریں زیب تن کریں، چاہے اب وہ شادیاں ہوں، چاہے وہ پکنک پوائنٹ ہو، سر سے حیا کی چادر نہ اترے، میک اپ اور فیشن کے ذریعے حیا کا جنازہ نہ نکلے۔ لوگ کیا کہیں گے اس جملے کے پیچھے اپنی آخرت برباد نہ کریں، اس پیغام کربلا کو سمجھیں، اور پیغام کربلا کا سب سے اہم میٹر، اہم معاملہ وہ بھی سمجھیں۔ اتنی بڑی بڑی ہم باتیں کرتے ہیں، چھوٹی بات تو سمجھیے کہ کربلا نے ہمیں رشتوں کا تقدس کتنا دیا ہے،
सोशल मीडिया तो हमें बताता है कि सबसे बुरी फुप्पियां होती हैं, सोशल मीडिया तो हमें बताता है कि सबसे बुरे रिश्तेदार होते हैं, सोशल मीडिया तो ये बताता है कि भाई भाई का दुश्मन है, सोशल मीडिया हमें स्टेटस की दौड़ में बढ़ा रहा है। आप पैगाम करबला से रिश्तों का तकद्दुस नहीं ले रहे। हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा जैसी बहन जो भतीजों पर अपनी औलाद को कुर्बान कर रही है, भाई पर भाई कुर्बान हो रहा है, रिश्तों का तकद्दुस, खानदानी मजबूत सिस्टम हमें करबला से मिल रहा है। आज तो हम बहन भाइयों को अपने घर इसलिए नहीं बुलाते कि हाय ना लग जाए। हम घर में कोई नई चीज ले लें तो किसी को दिखाना नहीं चाहते, हम अपनी खुशियों में किसी को शरीक करना नहीं चाहते। अल्लाह करीम ने हमें नवाज दिया तो हम एक जर्रा बराबर भी किसी को देना नहीं चाहते। हम अपनी खुशियां, अपनी नेमतें सब कुछ छुपाना चाहते हैं, उसे अपने तसर्रुफ में रखना चाहते हैं। हमारी सोच बदल गई, हमारा अंदाज बदल गया। अब हमने इस्लाम का खाली मुजस्समा अपने ऊपर ढाला हुआ है, खाली मुजस्समे में हम ढले में, हम खाली मुजस्समे को लिए घूम रहे हैं, अंदर हमारे कुछ भी नहीं बचा। न दीन, न दीन की हकीकत, न इस्लाम की हकीकत, न करबला वालों का वो जज्बा। सिर्फ हम जबानी कलामी नारे लगाते हैं कि हम हुसैनी हैं, हम हुसैनी हैं। खुदारा अब भी अगर कहीं एक ख्वाहिश बेदार हो कि नहीं, जो गफलत में गुजरना था गुजर गया वक्त, लेकिन अगर मैं वाकई पैगाम करबला की वारिस हूं और आखिरत में मैं ये एजाज हासिल करना चाहती हूं कि मुझे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कनीजों में उठाया जाए, तो यकीन करें आज ही से कुरान पाक के एक सफ़े का मुताला शुरू कर दें। खुद पढ़ें कुरान, तर्जुमे से पढ़ें कुरान, सीरते अहले बैत पढ़ना शुरू कर दें, सीरते सहाबे करम रिजवान पढ़ना शुरू कर दें, लड़ाई झगड़ों से दूर हो जाए। किसी भी अजीम शख्सियत के बारे में जहर आलूद गुफ्तगू सुनने से परहेज करें, नेकी की राह पे चलें, चाहे कितनी मुश्किलात आए, जैसे आ रही हैं। रोजाना मौसम खराब है, कभी आपकी तबीयत भी खराब है, लेकिन वो अल्लाह कितना करीम है, आपको ताकत और हिम्मत के साथ यहां ला बिठाता है। दीन की राह में अपनी ख्वाहिशात, अपना वक्त, अपना माल कुर्बान करने की नियत करें कि हां हम अपने मामलात में दीन को तरजीह देंगे, और आप इस्लाम को अपनी जबान से ज्यादा अपने किरदार से पहुंचाने की कोशिश करें। मतलब कि मैं अगर बहू हूं तो इतना अपना किरदार अच्छा रखूं, मामलात मीठे रखूं कि मेरे मामलात और किरदार से बाकी लोग इस्लाम से मुतासिर हो। आप सास हैं तब भी, आप देवरानी जिठानी हैं तब भी, आप किसी भी रिश्ते में हो, आप अपने किरदार से इस्लाम की तरवीज करें, अपने किरदार से करबला के पैगाम को आम करें, इस्लाम की खूबसूरती को लोगों तक पहुंचाएं। बेअमली और गफलत पर आज से ही मैं और आप मिलकर अल्लाह की बारगाह में तौबा करेंगे और नीयत की तब्दीली की नियत करेंगे। मोमिन की नियत तो उसके अमाल से भी अच्छी होती है। नियत करेंगे कि हम जिंदगी की जिस भी स्टेज पर हो, हमें जिंदगी जिस भी मरहले पे ले आई हो, हम जिस भी मनसब पर हो, जिस भी रिश्ते में ढले हो, चाहे ताकतवर हो या कमजोर, हम खुद को अल्लाह करीम के अहकामात के मातहत रखते हुए इसके इस्लाम पर ऐसा अमल करेंगे कि इस्लाम इंतहाई खूबसूरत हमसे सादिर होगा, जो सामने वालों के लिए जाज़िब नजर भी होगा, और लोग इस्लाम के कालिब में ढलने की कोशिश करेंगे। तो बताइए कि हमें पैगाम करबला का वारिस बनना है या बस अंधाधुन रस्मों के पीछे पीछे रस्मों का पैरोकार बनना है? बताइए, जवाब दे दें। पैगाम करबला का वारिस बनना है, इसके लिए तब्दीली की जरूरत है। तब्दीली
اندر سے آئے گی، اور اس تبدیلی کا عمل آغاز چھوٹی چھوٹی عادتوں کو بدل لینے میں ہے۔ تو اللہ کریم سے دعا کیجئے کہ اللہ کریم علمی اور عملی حوالے سے، کردار اور گفتار کے لحاظ سے ہمیں حقیقتاً پیغام کربلا کا وارث بنائے، لا حاصل رسومات سے، خرافات سے، انحرافات سے ہمیں محفوظ فرمائے، ہمیں سیدھا سیدھا صراط مستقیم کا مسافر بنائے، ہمیں قرآن پاک کی عاملہ بنائے، قرآن پاک پڑھنے والا بنائے، قرآن پاک کو دیکھنے والا بنائے، قرآن پاک کو ہاتھوں سے تھامنے والا بنائے، قرآن پاک کو سمجھنے والا بنائے، قرآن کی تعلیم دینے والا بنائے، قرآن کی تعلیم لینے والا بنائے، قرآن کے پیغام کو عام کرنے والا بنائے، قرآن کے پیغام کے لیے اللہ کریم میرا انتخاب فرمائے، آپ کا انتخاب فرمائے، ہمارے گھروں کا انتخاب فرمائے، ہمارے مالوں کا انتخاب فرمائے، ہماری اولادوں کا انتخاب فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں ایسا قرآن پاک اور اہل بیت سے تمسک عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں صحابہ کرام علیہ رضوان کی عظیم جماعت سے وابستگی عطا فرمائے، اولیاء کرام کی محبت عطا فرمائے، ہمارے اسلاف و بزرگان دین کی تعظیم عطا فرمائے، ہماری ان محفلوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، لا رسومات سے بچ کر اللہ کریم ہمیں اپنی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔